بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آج کی اس مقدس محفل میں میں اپنے بزرگوں اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو سلام کہتا ہوں۔ حضرات، آج لوگ نبی کے دن کو منانے کے لیے کوئی ڈول اٹھا کے آیا، کوئی چمٹوں پہ ناچتا ہوا بازاروں میں نکلا، کوئی نبی کا مذاق اڑانے کے لیے ہاں کی آوازیں لگاتا ہوا بازاروں میں آیا۔ ایسی تاریک گٹھائیوں میں اہل حدیث کے یہ نوجوان لوگوں کو بتلانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں کہ آؤ بتلائیں کہ نبی کائنات کا مقام کیا ہے اور اس نبی کو ماننے کا طریقہ کیا ہے اور اس نبی کی رسالت کا مقصد کیا ہے۔ بھائی، آج لوگ اہل حدیث پہ زبان اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ سنو، یہ گستاخان رسول ہیں۔ بھائی، ہم کسی کی زبان پہ پہرا تو نہیں لگا سکتے، لیکن ہماری زبان سے سن لو کہ ہم نبی کی شان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور عقیدہ کوئی اپنے گھر کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو کہ نبی کائنات نے فرمایا لوگوں، ایک دل میں بات یہ بتا میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، ترازو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے رکھا، دوسرے پلڑے میں ایک دوسرے آدمی کو رکھا گیا، میرا وزن بھاری رہا۔ پھر میرے مقابلہ میں 10 آدمیوں کو لایا گیا، تب بھی میرا وزن بھاری رہا۔ پھر میرے مقابلہ میں 100 آدمیوں کو لایا گیا، تب بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ آخر میں میرے مقابلہ میں 1000 آدمیوں کو لایا گیا، فرمایا میرا بوجھ پھر بھی بھاری رہا۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے، ارے وزن تو امام کائنات کا کرتے ہو اور بات جن کے ڈالتے ہو، سن لے، لو وزنتہ بامتی لرجحاہا، اگر آپ کا مقابلہ میں پوری امت کو لے آئے تب بھی محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پھر اس نبی کی رسالت سے پہلے اللہ نے جتنے بھی رسول اللہ کو مبعوث کیا، اللہ نے کسی نبی کو ایک بستی کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو 10 بستیوں کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو 10 علاقوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن جب ہمارے آقا کے سر عقدت میں تاج نبوت رکھا تو آسمان کی آواز آئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی، ہم نے تجھے ایک بستی کے لیے نہیں، 2 بستیوں کے لیے نہیں، 10 بستیوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اور جب یہ نبی اتنا عظیم نبی کہ جب اللہ نے اس کے سر اقدس میں تاج نبوت رکھا، اللہ کا پیغام لے کے
کوہ صفا پہ گیا، کہا لوگوں کو آواز دی، لوگ جمع ہوئے، کہا لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، کیا تم اس کو مان لو گے؟ کیا کہتے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ اے نبی، ابھی نبی تو نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ بچپنا گزارا، آپ کے ساتھ جوانی کی منزلوں کو طے کیا، لیکن آج تک ہم نے آپ کی زبانی اقدس سے کبھی بھی سچ کے سوا کچھ نہیں سنا۔ فرمایا لوگوں اگر تم مجھے سچا کہتے ہو، اگر تم میری سچائی کی گواہی دیتے ہو، فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، جو ایک لمحہ پہلے آپ کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے، کہنے لگے ہے تو یہ سچا، لیکن پتہ نہیں آج اس کا دماغ چل گیا ہے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں آج یہ ہم پہ جادوگری کے کچھ کراتب دکھانے لگا ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرنے رہے۔ اور وہی لوگ جو آپ کو چاہنے والے تھے، اللہ کا پیغام دینے کی وجہ سے آپ سے جانی دشمن بن گئے، اور ایسا دشمن بنے کہ ایک دن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، ایک کافر آتا ہے، گلے میں چادر ڈالتا ہے اور چادر کے بل پہ بل دیتا ہے اور گلا اس طریقہ سے دباتا ہے کہ قریب تھا کہ نبی کی آنکھیں باہر آ جاتی۔ اتنی دیر میں آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں، کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او ظالموں اس کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ اس کا یہ گناہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے علم جھوٹے خداؤں سے منہ موڑو، ایک رب کے ساتھ رشتہ جوڑو، کیا اس کا یہ جرم ہے؟ اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اور جب یہی نبی اللہ کا پیغام لے کے طائف کی بستی میں پہنچتا ہے، لوگ ان کا استقبال نہیں کرتے، اور لوگوں نے دروازے بنائے، لوگوں نے اپنے ہی جلوسوں پہ پھول نچھاور کیے، لیکن یہ کیا نبی تھا، یہ کیا استقامت کا پہاڑ نبی تھا کہ اس نبی پہ پتھر برسائے تھے، کتے پیچھے چھوڑے تھے، نبی لہو لہان ہے، لہو سے آپ کے جوتے بھر جاتے ہیں، نبی کائنات کا انگ انگ آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، نبی کائنات چلتے چلتے پیچھے کتے، ان کے پیچھے لڑکے جو پتھر برسا رہے ہیں، میرا نبی اکیلا ہی زخموں سے چور ہو کے گر پڑتے ہیں۔ اور ایک روایت
آیت کے مطابق فرشتے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ سے کہیے گا اللہ ہمیں حکم دے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے آپ پہ مظالم کے پہاڑ ڈالے، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، ہم ایک بستی کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیں۔ لیکن یہ نبی کیا کہتا ہے؟ زخموں سے چور بس دعا دینے کی بجائے، مصیبت پہ ہونے کی بجائے اس نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری ایک قوم کے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میری شان کیا ہے۔ اور یہی لوگ جس دن مکہ فتح ہوا نبی کائنات شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، آج یہ لوگ اپنے سر چھپا رہے تھے کہ آج ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم نے نبی کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن یہ نبی اتنا فراخ دل ہے، اتنا رحم دل ہے، کہا گیا کفار مکہ سن لو لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پہ کسی قسم کی پکڑ دکڑ نہیں، میں تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ تھا نبی، اور اس کا اتنا بڑا اخلاق، اتنا عمدہ اخلاق کا مالک کہ ایک کافر اور کافروں کا سردار جسے گرفتار کر کے لایا گیا، گرفتار کر کے لانے کے بعد نبی کائنات نے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کائنات آتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ آگے سے کہتا ہے نبی کو گرفتار ہونے کے باوجود اچھے طریقہ سے نہیں بلاتا، بلکہ بدزبانی کرتے ہوئے کہتا ہے یا مجھے چھوڑ دو یا مجھے قتل کر دو، اگر چھوڑ دو گے تو آپ کا بھلا ہوگا، اگر قتل کرو گے تو میری قوم کے لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن نبی غصہ میں نہیں آتے، میرے آقا مسکرا دیتی ہے۔ دوسرے دن نبی آ کے پوچھتے ہیں، پھر یہی جواب ملتا ہے، نبی پھر مسکرا دیتے ہیں۔ تیسرے دن پھر نبی کائنات تشریف لاتی ہے، پھر یہ کافر وہی دھمکی دیتا ہے، نبی کائنات مسکرا دیتے ہیں۔ ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے، کہنے لگا نبی کائنات سے مخاطب ہو کے طبیعت میں نرمی، کہنے لگا آپ نے مجھے 3 دن کے لیے گرفتار کیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے 3 دن کے لیے نہیں پوری عمر کے لیے گرفتار کر لیا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ نبی کائنات کلمہ پڑھاتے ہیں، اور یہی جو 3 دن تک آپ کو دھمکیاں دیتا رہا، یہ تمام آج کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، پھر خود مسلمان نہیں ہوتا، اپنی بستی کے لوگوں کو بھی مسلمان کرتا ہے۔ میرے نبی کا یہ اخلاق، اور میرے نبی اتنے رحم دل کہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ عید کا دن تھا، لوگ چل رہے تھے، عیدگاہ کی طرف نکلے، راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا
اللہ کے رسول یہ یتیم بچہ ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں. آقا دو نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں اور اس کی پیشانی میں بوسہ دیتے ہیں. کہا بچہ چپ ہو جاؤ، غم کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا کوئی سرپرست نہیں اس کا محمد سرپرست ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا رحم دل نبی. اور میرے بھائیوں، اتنا عظیم نبی، اتنا بے نظیر نبی، اتنا بے مثال نبی، جس طریقہ سے اس نبی کی گفتار، اس نبی کا کردار، اس نبی کا اخلاق سب سے عمدہ ہے. یاد رکھو کہ اس نبی کی بات بھی پوری کائنات سے عمدہ ہے. اور اگر نبی کو ماننا ہے، نبی کی بعثت کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے اماموں کو، اپنے بڑوں کو رخصت کر دیں اور نبی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں. وآخر دعوانا